نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت آئی تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی۔ اچھا، اس وقت ہم بڑے معصوم بن جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کون سی ہمارے ہاتھوں کی کمائی، کون سے گناہ؟ کیا ہمیں اپنے سارے گناہ یاد ہیں؟ یاد ہے ہم سب کو، جو بچپن سے لے کے جب سے ہوش سنبھالا ہے اب تک کیے ہیں، یاد ہی نہیں۔ ہم گناہ کر کے اتنے مطمئن ہو جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہمارا عام طور پر رویہ ہی ہوتا ہے کہ ہم بھی بچوں کی طرح ایک غلط کام کریں گے، پھر دیکھیں گے کچھ نہیں بگڑا، پھر ایک اور کریں گے، پھر ایک اور کریں گے۔ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، پہلے چھوٹی سی چیز کو چھیڑیں گے، جب دیکھیں گے ماں نے کچھ نہیں کہا تو پھر شیر دلیر ہو جائیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے۔ چونکہ دنیا امتحان کی ہے، تو بندہ جب گناہ کرتا ہے تو عام طور پر تھوڑی دیر کے لیے اس کے دل میں ملال ضرور آتا ہے کہ میں نے غلط کیا، کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ اور جب دیکھتا ہے کہ پکڑ نہیں ہوئی تو پھر کیا کرتا ہے؟ دوبارہ کرتا ہے، پھر اور کرتا ہے، پھر اس سے مزہ لینے لگتا ہے، پھر اس کے بعد کرا کے بھول جاتا ہے، یاد ہی نہیں ہوتا۔ لیکن کیا اللہ نے اس کو گن نہیں رکھا؟ اللہ نے ایک ایک چیز کو گن کے رکھا ہوا ہے۔ اچھا، پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس گناہ کو جسٹیفائی کرنے لگتے، توبہ بھی نہیں کرتے، حتیٰ کہ کیا ہوتا ہے، دنیا میں ہی کوئی مصیبت آ جاتی، کوئی پکڑ آ جاتی۔ اچھا، اس وقت جب مصیبت آتی ہے تو ہم کو بالکل یاد نہیں ہوتا کہ پیچھے ہم نے کیا تھا، لہٰذا یہ بھی خیال نہیں آتا تھا کہ توبہ استغفار کریں۔ اسی طرح بعض اوقات کو خیر اور بھلائی ہمیں نصیب ہوتی ہے، ہم کیا سمجھنے لگتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر جب کبھی ہمیں مال ملے یا اولاد ملے تو ہم سمجھتے ہیں اللہ نے دیا، ہم تو جاب کرتے ہیں اس لیے ہمیں یہ تنخواہ ملی، اور شادی ہونے کے بعد بچے تو سبھی کہتے ہیں ہمیں بچے مل گئے، کبھی بھی نہیں سوچتے کہ اللہ کی طرف سے نعمت۔ تو بات یہ ہے کہ خیر اور بھلائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، خیر اور بھلائی اللہ کی عنایت ہوتی ہے، اس کی رحمت ہوتی ہے۔ جب وہ ملے تو اس پر فخر کرنے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر پھر اس میں کوئی تکلیف آ جائے، مال چلا جائے یا اولاد میں کوئی تکلیف آ جائے تو اس میں اللہ کو بلیم نہیں کرنا چاہیے، پھر سوچنا چاہیے کہ کہاں کمی بیشی ہوئی۔ بعض اوقات ہم ان کے حق میں کمی بیشی نہیں کرتے، لیکن کیا ہوتا ہے، ان کے اندر جو خیر و بھلائی ہوتی ہے اس کو اپنا کمال سمجھنے لگتے ہیں، اسے باعث فخر سمجھنے لگتے ہیں، دنیاوی شہرت یا اپنی ذات کی خود نمائی کا ذریعہ سمجھنے لگتے ہیں۔ اسی لیے عموماً جب مال آتا ہے تو لوگ اس کو کن کاموں پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں۔ اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں کیوں نہیں خرچ کرتے ہم؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے ہم پر، یا اللہ کی طرف سے ملی ہم کو۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہوں کہ مال اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی رحمت سے ہمیں ملا ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ خرچ کرتے وقت یہ ضرور سوچیں گے کہ کیا جہاں میں خرچ کر رہا ہوں اس پر وہ راضی ہے یا نہیں، یا یہ کہ محض اس کو خوش کرنے کے لیے میں نے کیا خرچ کیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اولاد کو اللہ کی عنایت سمجھے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اولاد کی اچھی تربیت کریں گے۔ اولاد سے ہماری توقعات کیا ہوگی؟ کہ وہ خود بھی خیر و بھلائی پہ قائم رہے اور ہمارے لیے بھی خیر و بھلائی کا ذریعہ بنے، ان کے اخلاق نہ بگڑے، وہ اللہ سے غافل نہ ہو۔ کیونکہ شیطان کی بھرپور کوشش کیا ہے؟ شیطان کیا چاہتا ہے؟ کیا کرے؟ اس نے صرف ہم پہ نہیں، ہماری اولاد پر بھی نظر رکھی ہوئی ہے کہ میں انہیں اپنا بنا کے چھوڑوں گا، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، اس کو اپنے قابو میں لے کے رہوں گا۔ تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم جو خیر ہم کو ملے، جو نعمت ہم کو ملے، اس کے بھی اسباب پہ غور کریں کہ یہ کیوں ملی ہے، کیسے ملی ہے، اور اسی طرح اگر کوئی تکلیف آئے تو اس کے اسباب پر بھی غور کریں۔